بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ امپورٹنٹ سٹوریز ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ خبریں یہ ہیں کہ جیل میں کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، اور نہ ان کو کسی سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ان کو ادویات دی جا رہی ہیں۔ وہاں پر پنکھا بھی نہیں ہے اور ہوا بھی نہیں ہے۔ بہت بری صورتحال ہے۔ انہوں نے اس کو آج بیان کیا، اس پر بات کریں گے۔ دوسری جانب چیئرمین نادرا طارق ملک صاحب، ان کو مجبور کیا حکومت نے کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ ایف آئی اے نے ان کے خلاف تحقیقات کی۔ آپ کو میں بتاؤں گا کہ اصل کیا معاملہ ہے۔ ووٹرز لسٹ کے اندر تبدیلی کا معاملہ ہے، اور بہت سارے لوگ جو ایک مسلم ہمارے دوست ملک میں رہتے ہیں، ان کو پاکستانی پاسپورٹ دینے کا معاملہ ہے، ان کا نام ووٹرز لسٹ میں درج کرنے کا معاملہ ہے۔ لیکن طارق ملک صاحب جو ایک بہت ہی سمجھدار اور ٹیلنٹڈ پاکستانی ہے، جو دوسری دفعہ باہر سے واپس آئے پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے۔ پچھلی دفعہ جب آئے تو چودھری نثار علی کا شکار ہوئے، جو نون لیگ کے مسٹر کلین ہے۔ تب اس زمانے میں بول پر بھی مقدمہ درج کیا گیا جھوٹا، اور طارق ملک صاحب کو بھی نکالا گیا، اور ان کے حوالے سے جو اس وقت ان پر دباؤ تھا وہ ان کے بچوں کے حوالے سے تھا، اور وہ بڑے پریشان تھے۔ لیکن جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ بار بار پاکستان آنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس دفعہ بھی بہت اچھی جاب وہ مختلف امریکی ریاستوں میں جو یہ آئی ٹی ہے، ان ڈپارٹمنٹس کو وہ لیڈ کرتے رہے ہیں، لیکن پھر آ گئے پاکستان اور انہوں نے خدمت کی۔ چودھری نثار علی صاحب نے انہیں پیپلز پارٹی کا سمجھ کے نکالا تھا، اور اب شہباز شریف صاحب نے انہیں پی ٹی آئی کا سمجھ کے نکالا، حالانکہ وہ ایک سچے پکے پاکستانی ہیں۔ اور بہرحال مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ایک ایسا پاکستانی جو باہر سے آیا پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے، ٹیلنٹڈ آدمی جس نے نادرا کو منافع بخش بنایا اور کتنے پروگرامز دیے، اس کو نکالنے کے لیے ایف آئی اے کا سہارا لیا گیا۔ اب ایف آئی اے جو ہے یہ فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نہیں ہے، یہ اگر آپ نون لیگ کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کہیں یا شہباز شریف صاحب کی، تو مجھے کوئی اس میں آر نہیں ہے کہ دس از واٹ دے آر ڈوئنگ۔ اور ان کو پھر ان کا نام بھی سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ ان سے یہ کہا گیا کہ باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ ڈر یہ ہے کہ اگر وہ باہر جائیں گے تو وہ بات کریں گے کہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے، تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ، تو ان کا نام سٹاپ لسٹ میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اور اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی افسوسناک ساری صورتحال رہی۔ اس کے علاوہ آج جو معاملہ تھا سپریم کورٹ میں، اب اس کی سماعت کل پھر ہوگی، جس میں جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ریویو پٹیشن ہے وہ اس کا فیصلہ ہوگا۔ آج دلائل ہوئے کچھ، دوسرا جو ان کا جو قانون ہے جہانگیر ترین اور شہباز شریف کو واپس لانے کے لیے، ان کو اپیل کا حق دلوانے کے لیے، وہ کلب کر دیا عدالت نے۔ تو کل 3 ممبر بینچ یعنی آج اس کی سماعت کرے گا۔ تو لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے، کنکلوڈ ہوتی ہے یا کیا آرڈر نکلتا ہے۔ لیکن جو ریمارکس تھے ججز کے، اس سے تو لگتا ہے کہ یہ قانون بھی جائے گا، اور ریویو میں جو الیکشن کمیشن کی جو پٹیشن ہے یہ بھی ڈسمس ہوگی۔ بٹ لیٹ سی واٹ ہیپنس، یہ آج پتہ چل جائے گا۔ ایک اور بات جو آج پاکستانی میڈیا میں بڑی اچھالی گئی، وہ عمران خان صاحب کی جے آئی ٹی میں ان کی پیشی ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین پیش ہوئے، اور کل انہوں نے بڑی تفصیل سے سب کچھ جو ہے، وہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس میں وہ انہوں نے وہ اپنا بیان ریکارڈ کرایا۔ آج رانا ثناء اللہ اس بیان کی بنیاد پر آج انہوں نے پریس کانفرنس کی، عمران خان صاحب کو جھوٹا کہا۔ اب میں کنٹینٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی، اگر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا اور مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، تو یہ ایک بڑی کوسچنیبل سی چیز ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کیسے سوال کیے گئے، کیسے انہوں نے جواب دیا، اور کیا واقعی یہ جواب تھا بھی نہیں۔ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے، وہ رپورٹ ان کے پاس کیسے آئی، ایک بڑا سوال ہے۔ ان کی ایکسیس کیسے اس رپورٹ تک ہوئی، کیونکہ یہ کوئی عدالت میں تو بیان نہیں ہوا ان کا، یہ تو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے ان کا بیان لیا۔ تو وہ تو جب چالان کے ساتھ عدالت میں جائے گا بیان، پھر اس پر بات ہوگی، تو یہ وزیر داخلہ کے پاس وہ کیسے آ گئی یہ اسٹیٹمنٹ؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ کیا وزیر داخلہ انویسٹیگیشن پر انفلوئنس کر رہے ہیں؟
کیا وہ اس انویسٹیگیشن ٹیم، ان کا کیا تعلق اس انویسٹیگیشن ٹیم سے، اور اگر وہ انویسٹیگیشن ٹیم انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے تو اس نے رانا ثناء اللہ کو کیسے وہ سب کچھ دے دیا؟ میں کنٹینٹ پہ بات نہیں کر رہا، وہ علیحدہ اب ایک ساری کہانی ہے۔ تو آج جو رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے عمران خان کو پتہ نہیں جھوٹا کہا، پتہ نہیں کیا کچھ کہا، وہ سب کچھ سچ ہو سکتا ہے، میں اس کنٹینٹ کی بحث نہیں کر رہا۔ میرا سوال صرف یہ ہے، جو آج بہت سارے جو لیگل فرٹرنیٹی کے لوگ تھے ان کا بھی یہ سوال تھا کہ جو ایک جے آئی ٹی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، اس نے اگر کوئی بیان لیا ہے خان صاحب کا تو وہ عدالت میں پیش ہوگا، چالان کے ساتھ ہوگا۔ آپ عدالت سے تو درخواست دے کے کاپی اس کی لے سکتے ہیں بیان کی، لیکن ابھی جے آئی ٹی کے پاس ہے تو وزیر داخلہ کے پاس وہ کیسے آئی؟ وزیر داخلہ کا کیا تعلق ہے جے آئی ٹی سے؟ کیا وہ آپس میں ٹیلی فون کرتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں؟ تو یہ ایک ایسی چیز سامنے آئی ہے جس نے، میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ سارے کا سارا کیس ہے، جو مقدمہ ہے، یہ خود رانا ثناء اللہ نے آج یہ خراب کیا۔ اور جے آئی ٹی اگر وزیر داخلہ کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہے، ان کے ساتھ چیزیں شیئر کر رہی ہے، تو اس کی شفافیت پر آنے والے دنوں میں بڑے سوالات اٹھیں گے اور بڑا اس کا جواب دینا حکومت کے لیے مشکل ہوگا۔ دوسری جانب اب کے پی کے میں بھی پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جو اے این پی ہے اس کے بیچ اختلافات کھل کر آ گئے ہیں، اور نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے، اے این پی نے یہ مطالبہ کیا اپنی قیادت سے کہ غلام علی صاحب جو گورنر ہیں کے پی کے ان کو ہٹا دیا جائے، اس لیے کہ وہ سمدی ہیں مولانا فضل الرحمان کے، اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کرپشن ہو رہی ہے، پیسہ چل رہا ہے۔ اور جو جے یو آئی ایف کا پرانا دور تھا جب اکرم درانی وزیر اعلیٰ تھے، اس زمانے کے بہت سارے جو عالم تھے، جو مدرسوں پر لوگ حاوی تھے، قابض تھے، ان کو دوبارہ لایا گیا، اور دوبارہ وہ اسی طرح سے ہی جو سیاست کی بساط بچھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عملاً وہاں پر حکومت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی ہے۔ اور ایک بڑا الزام ہے کہ پیسے دے کر وہاں پر کام ہوتا ہے۔ وزارتیں بھی جو ملی ہیں وہ 4-5 کروڑ روپے ریپورٹڈلی کہا گیا ہے کہ دے کے لوگ وزیر لگے ہیں، تو اب وہ اپنا حصہ بقدر جثہ وہ سب وصول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں وہ کسی قابل نہیں ہیں، اور وہ مطلب ان قابل سے مراد یہ ہے کہ ان کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا، ان سے کوئی بات نہیں کرتا، تو عملاً جو ہے غلام علی صاحب اس سب کو چلا رہے ہیں۔ تو اب یہ کہہ دیا گیا اتحادیوں کی طرف سے کہ آپ جناب غلام علی کو ہٹائیں، اگر وہ نہیں ہٹے گا تو ہمارا، پارٹیز نے اپنی قیادت سے کہا ہے کہ پھر یہ ساتھ چلنا جو ہے بڑا مشکل ہوگا، بڑا یہ مسئلہ ہوگا۔ تو بڑا انٹرسٹنگ سینیریو جو ہے پنجاب میں بھی ایسی بات چل رہی ہے، جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ میں جو باتیں ہیں وہ سب اچھا کی رپورٹ نہیں ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے کی رپورٹ ہے، اور جو جہانگیر ترین صاحب ہیں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان کو بیسیکلی پروجیکٹ آصف علی زرداری کا جو ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے لانچ کیا گیا۔ تو ویری انٹرسٹنگ۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں۔